السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی سر آواز آ رہی ہے۔ ہفتہ صاحب میں نے پڑھائی تھی، کچھ سمجھ میں آ گئی یا کچھ رہ گئی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر آواز آ رہی ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ سارے آ گئے ہوں گے۔ کون کون آ گیا؟ ڈاکٹر راہیل صاحب اور یاسمین، ربیہ ناز نہیں ہے؟ ہاں دیکھیے ذرا، لفظ یا تو معطل ہوگا یا پھر کیا ہوگا، صحیح سالم ہوگا، صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں اس کی دو قسمیں بناتے ہیں۔ ایک یہ بن گئی، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے لکھ دیا اللہ آپ کا بھلا کر دے، صحیح۔
ٹھیک ہے، اور دوسری قسم جو اس کی بنے گی وہ بنے گی، اللہ آپ کا بھلا کر دے، یہ معطل۔ اب میرے درس کو غور سے سنتے رہیے گا۔ معطل ٹھیک ہو گیا۔ صحیح کی تعریف کیا تھی؟ صحیح کی تعریف یہ تھی جس کے حروف 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 اصلیہ میں حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور معطل کی کیا تعریف تھی؟ جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت نہ ہو تو اس کو صحیح کہتے تھے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی سر آگی۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح کی پھر تین قسمیں ہیں۔ سالم، سالم کسے کہتے تھے؟ سالم کہتے تھے جس کے حروف اصلیہ میں نہ ہی حرف علت ہو اور نہ ہی حمزہ ہو اور نہ ہی ایک جیسے دو حرفوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ نصرہ، ضربہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تھا محموس، جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، جیسے اکلا۔ اگر فا کلمے پر ہو تو محموز الفا، تین قسمیں اس کی ہم نے نکالی تھی: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ اگر فا کلمے پر ہو تو اس کو ہم کہتے تھے مثال کے طور پر محموز الفا، جیسا کہ اکلا، اخذا اور امرا وغیرہ۔ اور محموز العین، عین کلمے پر ہو تو اس کی مثال تھی سألا، ٹھیک ہے، زارا، ٹھیک ہے۔ اور اگر لام کلمے پر ہو تو اس کو محموز اللام کہتے تھے، جیسے قرأ، درأ وغیرہ۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جی سر۔ صحیح کی پہلی قسم تھی سالم، دوسری قسم تھی محموس، محموس کی پھر تین قسمیں تھیں، پھر اس کے بعد تیسری قسم تھی مضاعف۔ مضاعف، مضاعف کہتے تھے جس کے حروف جس کے حروف اصلیہ میں ایک جیسے دو حرف ہوں۔ اچھا جی، جیسے مدہ، مدہ کے اندر دال پہ تشدید ہے، اللہ، مدہ کا وزن نکلے گا فعلا، اس کا عین اور لام کلمہ دال ہے۔ اچھا، پھر اس کی دو قسمیں تھیں،
मुज़ाअफ़ सुलासी यानी वो तीन हरफी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? कोई बताए, आवाज़ जवाब दे। जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी। फा और लाम अव्वल और आइन और लाम सानी एक जैसे हों। मिसाल इसकी मैंने आपको दी थी, जम जम। अब इसका वजन निकलेगा फालला। अब हम इसकी तख्ती करते हैं। जा और फा, मीम और आइन, फिर इसके बाद जा यानी ला। तो देखें, ये ठीक है, और फा और लाम अव्वल ये दोनों एक जैसे हैं। फा और लाम अव्वल एक जैसे हैं, आइन और लाम सानी एक जैसे हैं। बात समझ में आ रही है? आ रही है भाई बात समझ में? जी सर जी। जैसे कि एक और मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ, आसा। ठीक है, इसी तरह एक और मिसाल रखता हूँ, दम दमा। फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिदम्बिहिम फसव्वाहा वला यखाफु उक़बाहा। ठीक है, अस वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो जी सही तीन केस में है, सालिम जिसके हरूफ असलिया में ना ही हरूफ इल्लत हो, ना ही हमजा हो, ना ही एक जैसे दो हर्फ हो। महमूज जिसके अंदर क्या हो, हमजा हो। फा कलमे पर हो तो महमूजुल फा, आइन कलमे पर हो तो महमूजुल आइन, लाम कलमे पर हो तो महमूजुल लाम। मुजाफ उसे कहते थे जिसमें एक जैसे दो हर्फ हों। ठीक है, मुजाफ रुबाई और मुजाफ सुलासी फिर इसकी दो किस्में हैं। मुजाफ सुलासी वो तीन हरफी जिसके अंदर दो एक जैसे हर्फ हों, जैसे मद्दा। और मुजाफ रुबाई वो चार हरफी जिसमें फा और लाम अव्वल, फा और लाम अव्वल, आइन और लाम सानी एक जैसे हों। यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई? जी सर। अच्छा देखिए, इनको नामों से भी याद रखें। सालिम का मतलब है सही सालिम। महमूज का मतलब होता है चित कुबरा। चित कुबरा जानते? आपने देखा होगा, बाल लोगों की कमर झुक जाती है, सीधे खड़े नहीं हो सकते, जी जी। उसको चित कुबरा कहते हैं। मुजाफ का मतलब होता है दुगना। दुगना का मतलब क्या है कि इसमें एक जैसे हर दो है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं मुअत्तल पर। अगर हरफ असलिया में एक हरफ इल्लत हो तो उसको मुअत्तल कहते हैं। अगर दो हरफ इल्लत हों
دو کیا ہوں، دو حرف علت ہوں، اس کو کیا کہتے تھے؟ لفیف۔ لفیف لفا کے معنی آتے ہیں لپیٹنا، یعنی دو ایک ساتھ آ رہے ہیں تو لپیٹو بابا، لفیف کہتے ہیں۔ اب معطل کی پھر تین قسمیں، اگر فا کلمے پر حرف علت ہو تو مثال سر، کہتے تھے مثال مثال کہتے تھے، بالکل بالکل مثال کہتے تھے۔ مثال کیوں کہتے تھے؟ کہ اس کے اندر تبدیلی ذرا کم ہوتی ہے، جیسے صحیح سالم میں تبدیلی کم ہوتی ہے ویسے اس میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وعدہ۔ اب دیکھیں وزن کے فا کلمے پہ واو ہے، یسرا وغیرہ وغیرہ۔ آئین کلمے پر تو اس کو معطل العین بھی کہتے ہیں، مثال بھی کہتے ہیں۔ معطل العین معطل الفا اور مثال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آئین کلمے پر ہو اجوف، تو معطل اس کو کیا کہتے العین تھے؟ اور اجوف، اجوف سر، کہتے تھے اجوف، اجوف نہیں، اجوف اور معطل العین۔ اجوف، ہاں معطل العین، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی مثال جیسا کہ قوالا، بیا، خویفہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ اجوف۔ چلیے میں یہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، اس کو ہم کہتے تھے مثال۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ ناقص۔ ناقص کسے کہتے تھے؟ جس کے آخر میں، یعنی جس کے لام کلمے پر، جس کے حرف لام کلمے پر کیا ہو؟ علت ہو، حرف علت ہو۔ معطل النام بھی کہتے ہیں، اس کو معطل اللام بھی کہتے ہیں ناقص بھی کہتے ہیں۔ اور ناقص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں ایک بات، ایک چیز اور سمجھ، اب ان کی وجہ سمجھیں آپ۔ دیکھیں اس کی مثال پہلے میں آپ کو دے دوں، رما، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ان کے نام کی وجہ سمجھیں، آپ نے تین نام پڑھ لیے، مثال، اجوف، اور تیسرا کیا پڑھا ہے؟ ناقص۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں، واہ، ٹھیک ہے۔ اور اجوف کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ عین۔ اس کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ عین۔ اس کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ لا۔ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نہ گویا کہ ایک انسان کے مانند ہے، انسان کا اوپر سر ہے، بیچ میں پیٹ ہے اور نیچے ٹانگیں۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سر پر آؤ تو اس کو کہتے ہیں مثالی، اتنا پتہ نہیں چلتا، دماغ میں اگر کچھ ہے ہلکا پھلکا۔ اجوف کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، اس کا مطلب ہے اس کے درمیان میں گڑبڑ ہے، اگر حرف علت درمیان میں ہے تو بیماری درمیان میں، اور اگر حرف علت لام کلمے پہ ہے تو اس کا مطلب ہے نچلے ڈھڑ سے، نچلے دھڑ اور بدن کا نچلا حصہ ناقص ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ نام اس طرح تجویز کیے گئے ہیں۔ جی سر۔ لیکن اگر فا کلمے پر ہے
تو اس کے اندر اتنی تبدیلی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد عین کلمے پر ہے تو کچھ تبدیلی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر لام کلمے پر ناقص پہ ہے تو پھر اس کے اندر تبدیلی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یار یہ تو ناقص ہی ہے, اس کے اندر بہت تبدیلی کرنی پڑے گی. اور اگر حرف علت دو ہوں تو اس کو کیا کہتے تھے؟ لفیف. پھر لفیف کی دو قسمیں تھی. لفیف لفیف مفروق, لفیف مفروق. لفیف مقرون. ٹھیک ہے. مفروق کا مطلب ہوتا ہے حرف علت الگ الگ ہو, فرق سے آ رہے ہیں. جیسے ولیہ, اب دیکھیں واو حرف علت ہے, یا حرف علت ہے, اور لام درمیان میں فاصل ہے, فاصلہ. مقرون کا مطلب ہے حرف علت ایک ساتھ ہو, جیسے آئیہ. اب یہ دو یا ہیں ایک ساتھ, کس کس کی تقسیم سمجھ میں آ گئی؟ کس کس کے سمجھ میں آئی ہے بھائی لوگوں؟ جی سر آ گئی ہے. آ گئی ہے پکا؟ جی 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 سر. اچھا جی. ہاں اب اس کو جلدی جلدی ذرا کون پڑھے گا؟ پڑھنا شروع کریں. کون پڑھے گا اس کو اللہ والو؟ ڈاکٹر صاحب ہمت کریں. جی سر. یہاں سے صحیح اور معطل سے پڑھنا شروع کرنا. جی 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 جی. اقسام حروف کے اعتبار سے کلمے کی چار قسمیں ہیں: صحیح، محمود، مضاف، معطل. پھر معطل کی چار قسمیں ہیں: مثال، اجوف، ناقص، خفیف. صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت نہ ہو، جیسے رجل بر فاعل، ناصر بر فعلا. محمود وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو. محمود کی تین قسمیں ہیں: محمود الفا، محمود العین، محمود اللام. محمود الفا وہ محمود ہے جس کے میدان کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے اجل بر فعل اور امرا بر فعلا. محمود العین وہ محمود ہے جس کے میدان کے حمزہ ہو، جیسے زیب بر فعل سعلا فعلا. محمود الفام وہ محمود ہے
جس کے میدان کے لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے مرءن، فعلن، فعلن، کرا، فعلا۔ مضاف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ایک جیسے ہوں، جیسے سبب، فعل، حدا، فعلا۔ مضاف کی دو قسمیں ہیں، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی۔ مضاف ثلاثی وہ مضاف ہے جس میں میدان کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حروف ایک جیسے ہوں، جیسے جد، فعل، حدا، فعلا۔ مضاف رباعی وہ مضاف ہے جس میں میدان کے فا اور لام اول اور عین اور لام کے مقابلے میں دو حروف ایک جیسے ہوں، جیسے بلبل، بلبل، فالن، فولن، زلزلہ، فعللا۔ معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو۔ معطل کی چار قسمیں ہیں، مثال، اجوف، ناقص، لطیف۔ مثال وہ معطل ہے جس میں میدان کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اس کو معطل الفا بھی کہتے ہیں۔ مثال کی دو قسمیں ہیں، مثال واوی، مثال یائی۔ مثال واوی وہ مثال ہے جس میں میدان کے فا کلمے کے مقابلے میں واو ہو، جیسے ورد، فعل، وعدہ، فعلا۔ مثال یائی وہ مثال ہے جس میں میدان کے فا کلمے کے مقابلے میں یا ہو، جیسے یسر، فعل، یسرا، فعلا۔ اجوف وہ معطل ہے جس میں میدان کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اس کو معطل العین بھی کہتے ہیں، جیسے ربی اور خوف۔ اجوف کی دو قسمیں ہیں، اجوف واوی، اجوف یائی۔ اجوف واوی وہ اجوف ہے جس میں میدان کے عین کلمے کے مقابلے میں واو ہو، جیسے اودن، فالن، سبیدہ، فائلہ۔ اجوف یائی وہ اجوف ہے جس میں میدان کے عین کلمے کے مقابلے میں یا ہو، جیسے بیون، فالن، سیدہ، فائلہ۔ ناقص وہ معطل ہے جس میں میدان کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اس کو معطل اللام بھی کہتے ہیں۔ ناقص کی دو قسمیں ہیں، ناقص واوی، ناقص یائی۔ ناقص واوی وہ ناقص ہے جس میں میدان کے لام کلمے کے مقابلے میں واو ہو، جیسے نحون، فالن، اخوا، فاولا۔ ناقص یائی وہ ناقص ہے جس میں میدان کے لام کلمے کے مقابلے میں یا ہو، جیسے رمیون، فالن، خشیہ، فائلہ۔ لفیف وہ معطل ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف علت ہوں، اس کو معطل المتعارفین بھی کہتے ہیں۔ لفیف کی دو قسمیں، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ لفیف مقرون وہ لفیف ہے جس میں میدان کے فا اور عین اور یا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے یومن، فالن، تاہن، فالن، تاہا اصلی میں طبیعہ، طبیعن تھا، طبیعہ، فائلہ۔ لفیف مفروق وہ لفیف ہے جس میں میدان کے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے وحیٌ، فالن، ولیہ، فائل۔ جی سر۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک سمجھ میں آ گیا اچھی طریقے سے؟ میں نے یہ یاد کرنے کو دیا تھا آپ کو، نصر ینصر نصرن، کس کس نے یاد کر لیا؟ نصر ينصر نصرا فهو ناصر، ونصر ينصر نصرا فذاك منصور، ما نصر ما نصر، لم ينصر لم ينصر، لا ينصر لا ينصر، لن ينصر لن ينصر، لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن، الأمر منه انصر لتنصر لينصر لينصر، انصرن لتنصرن لينصرن لينصرن، انصرن لتنصرن لينصرن لينصرن،
والنهي عنه لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر لا تنصرن لا تنصرن لا ينصرن لا ينصرن لا تنصرن لا تنصرن لا ينصرن لا ينصرن. الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار. وآخر التبديل المذكر منه أنصر والمؤنث منه نصرا. کون کون یاد کر کے آیا یہ؟ کچھ سر یاد ہے، ہاں کچھ یاد ہے. کچھ نہیں، اس کو اچھی طرح یاد کریں ڈاکٹر صاحب. اور بتائیں مدثر، یاسمین، آج ربیہ ناز نہیں ہے وہ. ان کو ٹھیک سر ہے بہرحال یاد کر کے آئیے گا. ٹائم شاید آگے 3-4 منٹ بڑھ گیا، مدثر صاحب بھی آ گئے تو یاد کر کے پکا سنائیں. ٹھیک ہے چلیں. اچھا تمرین جو ہے آپ کو تدریب الصرف سے آپ نے اس کی تمرین کرنی ہے. صحیح ہے، تدریب الصرف سے آپ نے اس کی تمرین کرنی ہے. تدریب الصرف سے آپ نے اس کی تمرین کرنی ہے. سر صحیح اور معطل کی. جی اوکے سر کریے انشاءاللہ. یا جی میں بتا دوں؟ نہیں سر کریں گے. جی سر ٹھیک ہے. میں بتا دیتا ہوں کہیں تو. یہ میں نے اس کے اندر ہم گئے یہاں، یہ آ گیا نا صحیح اور معتل. یہ تمرین کرنی ہے. یہاں سے یہاں تک کوئی سے 20 لفظ لے لیں. کتنے لفظ؟ کوئی سے 20 لفظ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے. 20 سال ٹھیک ہوگی. پیج نمبر اصل میں کتاب کا آپ کا ہو سکتا ہے الگ ہو، 20. لیکن ہمارے پاس 21 ہے. ٹھیک ہے جی چلے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام سر. جی الحمدللہ. جی آپ لوگ قرآن مجید کھول لیں. کل اس صورت کے ہمارے 7 رکوع ہو گئے تھے، 8واں رکوع آج شروع کریں گے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ. یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. جی قرآن مجید کھول لیں. آیت نمبر ہے 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جی ترجمہ دیکھیں. ولو، اور اگر، یؤاخذ اللہ، اللہ تعالی مواخذہ کریں مطلب پکڑ کریں. ولو یؤاخذ اللہ الناس،
اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کریں بظلمہم، ان کے ظلم کا، ان کی ظلم کسے کہتے ہیں؟ نا انصافی، ان کی نا انصافی یا بے انصافیوں کا اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنے لگ جائیں، ما ترک علیہا من دابہ، تو ما ترک، اللہ تعالیٰ نہ چھوڑیں، علیہا، اس زمین پر، من دابہ، ایک بھی چلنے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً لوگوں کی غلطیوں پر مواخذہ کرنے لگ جائے، لوگوں کے گناہوں کی گرفت کرنے لگ جائیں، تو پھر تو ایک بھی چلنے والا اس دنیا میں زندہ نہ رہے۔ لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دارالامتحان بنایا، ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرتے رہو، لیکن ایک وقت آئے گا، موت آ جائے گی یا قیامت آ جائے گی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی، تو موت تک ڈھیل ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کی اجل آ جائے، ان لوگوں کا وقت مقرر آ جائے، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو اب نہ ہی ایک گھڑی کے لیے مؤخر ہو سکتے ہیں، ولا یستقدمون، نہ ہی ایک گھڑی کے لیے آگے بڑھ سکتے۔ جس سانس پہ اللہ تعالیٰ کی گرفت آ گئی، نہ اس سے ایک سانس زیادہ آئے گا، نہ اس سے ایک سانس کم آئے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے ان چیزوں کو، ما یکرہون، جس کو یہ لوگ ناپسند کرتے، کہ خود ان کے ساتھ اگر وہ معاملہ کیا جائے تو اس کو تو ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہی حرکتیں کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، وصف یصف، بیان کرنا، اور ان کی زبانیں جھوٹ کو بیان کرتی ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ ان لہم الحسنى، کہ انہی کے لیے وہاں نیکی ہوگی، اچھائی ہوگی، کہ قیامت کے دن بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا ہوگی؟ بہتری ہوگی، ہم ہی سچے ہوں گے۔ لا جرم، لا جرم کا ترجمہ یقیناً، لازمی، لا جرم ان لہم النار، یقیناً بے شک ان کے لیے آگ ہے، النار آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ اسی آگ میں آگے بڑھے جا رہے ہیں، اور یہ اسی آگ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی انہی کو وہاں پہلے بھیجا جائے گا۔ تاللہ، تاللہ بھی جس طرح اللہ قسم ہے، اسی طرح تاللہ بھی قسم کے لیے آتا ہے۔ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبلک، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو، الى امم، مختلف فرقوں کی طرف، یعنی مختلف لوگوں کی طرف، مختلف جماعتیں بھی کہہ سکتے ہیں، فرقے بھی کہہ سکتے ہیں، من قبل کا، آپ سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ آپ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا، تو انہوں نے تبلیغ کی، سمجھایا، لیکن فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دی، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دی، ان کافروں کے، کہ وہ جو کرتے ہیں، شیطان ان کو یہ کہلا رہا تھا کہ تم لوگ ٹھیک ہو، تو جب آدمی اپنے کام کو ٹھیک کہے گا تو دوسرے کی بات کو کہاں سے مانے گا؟ تو فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، خوبصورت کر دی۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، پس وہ شیطان آج کے دن، ولیہم، ان کا دوست،
शैतान ही उनका क्या है, आज क़यामत के दिन भी उनका दोस्त है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीहि वहुदन व रहमा। वमा अंज़लना, और जो नाजिल किया हमने, अलैका आप पर, अलकिताब किताब को, इसलिए लितुबय्यिना लहुम, ताकि तो उनके लिए बयान कर दे, खोल खोल के बयान कर दे। अल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीहि, वो चीज़ के जिसमें वो लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, जिन जिन चीज़ों में इन लोगों को इख्तिलाफ है, झगड़ रहे हैं, हमने ये कुरान आपकी तरफ नाजिल किया ताकि आप उनको खोल खोल कर हर चीज़ क्या कर दें, बयान कर दें। और दूसरा, ये किताब हुदन, हिदायत है, व रहमतन, और रहमत है, लिकौमी युमिनून, ऐसी कौम के लिए जो कि ईमान रखती। वल्लाहु, आगे फिर अल्लाह ताला ने अपनी नेमत का जिक्र फरमाया, वल्लाहु अंज़ल मिनस समाई मा, और अल्लाह ने नाजिल किया है आसमान से पानी, फ़अह्या बिहिल अर्ज़ा बअद मौतिहा, कि उस पानी के जरिए जिंदा करता है जमीन को उसके मर जाने के बाद, कि जमीन बंजर हो जाती है, वीरान हो जाती है, कहत का शिकार हो जाती है, फिर जब उस पर बारिश बरसती है तो गोया कि ऐसे ही है जिस तरह उसको नई जिंदगी मिल गई और दोबारा से उसमें तरोताज़ा सब्जा उगने लग जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने आसमान से पानी बरसाया और उसके जरिए हम जमीन को जिंदा करते हैं उसके मर जाने के बाद। मर जाने से मुराद मतलब जरखेजी खत्म हो जाना, कहत साली हो जाना। इन नफी जालिका, बेशक इसमें आया निशानियां हैं ऐसी कौम के लिए, ले कौम यस्माऊन, जो सुनती है तो मतलब वो समझती भी है, समझ के मानती भी है। जब नहीं मानती है तो इसका मतलब सुनते ही नहीं है। तो अल्लाह ताला निशानियां बयान फरमा रहे हैं कि देखो, बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह ताला बरसाता। बादल आते हैं, समंदर से बादल बनते हैं, पानी फिल्टर होता है, वहां से वो लेके दूसरे इलाके की तरफ जाते हैं, वहां जाके वो बरसते हैं। पानी बरसता है जमीन पर, क्या हम सैराब करना चाहें इतनी जमीन को, कैसे इंसान सैराब कर सकते? लेकिन अल्लाह ताला चाहें तो 10 मिनट के अंदर पूरे शहरों को क्या कर दें, डुबो दें पानी में। पूरी जमीन को क्या कर दें, तरोताजा कर दें, जरखेज कर दें। 10 मिनट के अंदर बादल आते हैं, पूरी बारिश बरसा के हर तरफ नदियां बहने लग जाती। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे। तो अल्लाह ताला इन नेमतों को बयान फरमा रहे हैं कि बताओ ये कौन करता है, ये कोई इंसान के बस की बात है? नहीं। तो कोई ज़ात है जो ये सारे काम करती है, लिहाजा उसी पर क्या ले आओ, ईमान ले आओ। वइन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, और बेशक तुम्हारे लिए अनआम, चौपायों में, चौपाए जो 4 पाँव वाले जानवर, चौपायों में लइब्रा, इबरत। इन चौपायों में ही गौर कर लो, इन जानवरों में ही गौर कर लो। नुस्कीकुम, कि हम तुम्हें पिलाते हैं, नुस्कीकुम, हम तुम्हें पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? वो आगे आ रहा है, लबनन खालिसा, खालिस दूध। कि हम तुम्हें पिलाते हैं मिम्मा फी बुतूनी, उन चीजों के दरमियान से जो उनके पेट में, फी बुतून, बतन पेट को कहते हैं, बुतूनी ही उसके पेट में, मिम बैनी फरसिन, गोबर के दरमियान, व लबनिन, और खून के दरमियान। कि जानवर को देखो, अगर आप चीरोगे उसको तो खून है, या उसके अंदर पेट में क्या है, गोबर भरा हुआ है। लेकिन इन चीजों के दरमियान अल्लाह ताला उस जानवर से तुम्हें क्या निकाल के पिलाते हैं? लबनन खालिसा, खालिस दूध, साफ शफाफ दूध, साइगन लिशारिबीन, पीने वाले के लिए बड़ा खुशगवार है, आसानी से हलक से उतर जाता है। तरीन अल्लाह ताला ने ऐसा खालिस दूध पैदा फरमाया।
کہ جانور کو چیر کو دیکھو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، خون ملے گا، گوبر ملے گا، گندگی ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے درمیان سے جانور کے تھنوں میں دودھ پیدا کر رہے ہیں جس کو تم پیتے ہو، خالص دودھ. تو یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ یہ کوئی ذات تو ہے جو اس کو پیدا کرنے والی ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود ہے. وَمِن ثَمَرَاتٍ، اور پھلوں میں سے دیکھو، پھلوں میں غور و فکر کرو، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. پھلوں میں سے النخیل، کھجور کے درخت، والاعناب، اور انگور، تتخذون منہ سکرا، کہ تم اس سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، یعنی شراب بھی بناتے ہو اور طاقت کی چیزیں بھی بناتے ہو. ورزقا حسنا، اور اچھا رزق بھی، انگور کھاؤ بہترین طاقت کی چیز ہے، کھجور کھاؤ رزق کے لیے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیا، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے. ان چیزوں کے اندر بھی غور کرو کہ کون درختوں کو بڑا کرتا ہے، کون درختوں کے اندر یہ پھل پیدا کر رہا ہے. درخت پھلوں سے بھر جاتے ہیں، پھر تم ان پھلوں کو توڑتے ہو، ان پھلوں کو غذا کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہو، ان پھلوں کو دیگر چیزیں بھی تم کیا کرتے ہو، بناتے ہو. یہ ساری کس کی قدرت کے کرشمے؟ اللہ کی ذات کے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہی کی آپ کے رب نے، النحل، شہد کی مکھی کی طرف. اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورۃ النحل، شہد کی مکھی. اب دیکھیں اس چھوٹے سے جانور کے اندر غور کرو کہ اللہ نے اس کو کیسے سمجھایا. کوئی انہوں نے ٹریننگ حاصل تو نہیں کی، کوئی انہوں نے کلاسیں اٹینڈ تو نہیں کی، کسی اسکول میں ایڈمیشن تو نہیں لیا. اس مخلوق کو اللہ نے سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے. تم نے چھتا بنانا ہے، پہاڑوں پہ بھی بنا سکتے ہو، درختوں میں بنا سکتے ہو، گھروں پہ بھی بنا سکتے ہو. اور پھر جا کے تم لوگوں نے پھلوں کو چوسنا ہے، پھولوں کو چوسنا ہے، اس میں سے رس لینا ہے اور رس لا لا کے اس میں بھرنا ہے. ہر طرح کے پھولوں کو لا لا کے تم نے ایک رس اس میں گھولتے رہنا ہے، اور یہ ایک شہد کی فیکٹری بن گئی. سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. کبھی یہ شہد کی مکھی کی آپ سٹوری پڑھیں تفصیل سے. ان کی بڑی شاندار پوری پلاننگ سے یہ لوگ کام کرتے ہیں. ان کی ایک مکھی ہوتی ہے، ملکہ مکھی اس کو کہتے ہیں، جو سب کو بریفنگ دیتی ہے، اس کا سب آرڈر مانتے ہیں. آدھے چھتے بنانے میں مصروف ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں نا سوراخ کیسے لیول سے سارے بنائے جاتے ہیں، کیسے بہترین انداز سے لوگ بناتی ہیں مکھی. پھر کیسے پھلوں سے رس لاتے ہیں، کتنی مقدار میں لانا ہے، کیسے کیسے اس میں ڈالنا ہے، کیسے کیسے اس میں بھرنا ہے، پھر کیسے اس کو سیو رکھنا ہے مکھیوں نے. اور کیا بہترین ایک قسم کی چیز، یعنی شہد جو کہ شفا بھی ہے. یہ مکھی ایک چھوٹی سی مخلوق کیا کرتی ہے، تیار کرتی ہے. انسان ایسے شہد نہیں بنا سکتا، جتنا مرضی زور لگا لے. ہاں کوئی عجیب و غریب تو بنائے گا، عجیب سا کمپنیوں نے بنائے ہوئے ہیں میٹھے میٹھے سے، لیکن وہ کوئی خالص شہد نہیں. خالص شہد کی مکھی کا جو قدرتی. وَأَوْحَى رَبُّكَ، آپ کے رب نے وحی کی، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، کہ ان اتخذی، کہ بناؤ، من الجبال، پہاڑوں پر، بیوتن، اپنے گھر، گھروں سے مراد اپنے چھتے، ومن الشجر، اور درختوں پر بناؤ، ومما یعرشون، اور عمارتوں پر بناؤ، چھتوں پر بناؤ، یعنی لوگوں کی جو عمارتیں ہیں، گھر ہیں، ان پر اپنے چھتے بناؤ. ثم کلی، پھر کھاؤ، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے، میووں میں سے. فصل کی سبل رب کی ذللا، پھر چلو اپنے رب کے راستوں پر آسانی کے ساتھ. کہ جاؤ پھلوں کو تلاش کرو، دور ادھر ادھر جاؤ، پھلوں کو تلاش کرو، پھولوں کو تلاش کرو، اس میں سے رس نکالو، اور واپس اپنے چھتے کی طرف واپس لوٹ آؤ. یہ بھی تو اللہ نے سمجھا ہے. واپس لوٹ کے اور وہاں پہ کیا کرو، شہد کو بنانا شروع کرو. یخرج من بطونها شراب، یخرج، نکلتی ہیں، من بطونها، ان کے پیڑ سے،
उन मक्खियों के पेट से शराबुन पीने की चीज, मुख्तलिफुन अलवानुहु कि जिसमें रंग क्या है मुख्तलिफ, और फीही शिफाउल लिन्नास और उसमें लोगों के लिए क्या है शिफा है, सेहत। क्योंकि हर तरह का फल जब निचोड़ के लाती हैं तो हर तरह का रस, हर तरह का जायका, हर तरह का टेस्ट, और उनको ला के जब एक मिक्सचर बनाती हैं शहद की सूरत में, तो सब चीजों का निचोड़ है खालिस। जिस तरह के डॉक्टर काफी सारी चीजों को लेके और उससे एक दवाई क्या करते हैं तैयार करते हैं। इन नफी ज़ालिका बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं, लिक़ौमिन ऐसी कौम के लिए ये तफक्करून जो गौर व फिक्र करती हो, जो अकल रखती हो, समझती हो भी कैसे शहद की मक्खी को किसी ने अकल दे दी कि ये आगे क्या कर रही है, शहद बना रही है, कैसे अंदाज से शहद बना रही है, कैसे छत्ते बना रही है। कभी इसमें थोड़ा सा गौर व फिक्र तो करो। जब गौर व फिक्र करोगे तो खुद ही इस नतीजे पे पहुंचोगे कि इसको अकल देने वाली कोई ना कोई जात तो है कि जिसने मक्खी को पैदा होते ही समझा दिया इसने क्या काम करना है। इंसान को समझने में तो बहुत देर लगती है। इंसान पहले पैदा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझने लगता है, फिर पढ़ने लगता है, फिर जाके बड़ा होके कमाने लगता है। लेकिन जानवरों को देखे जैसे ही पैदा होते हैं फौरन उसको पता है कि हमने क्या काम करना है। अल्लाह ने उनको सारी चीजें पहले ही क्या कर दी, समझा दी। क्योंकि वो लोग मुकल्लफ नहीं है। मुकल्लफ कौन है, इंसान। इसने सब कुछ खुद करना है, हर तरह की सलाहियत अल्लाह ने इसको दी है। अब अच्छा करता है बुरा करता है उसके इसके अपने इख्तियार में। वल्लाहु खलक़कुम और अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया, सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम फिर तुम्हें मौत भी देगा। अल्लाह ने ही पैदा किया है और अल्लाह ही क्या करेंगे, तुम्हें मौत देंगे। वमिनकुम और तुम में से बाज लोग ऐसे हैं कि मन युरद्दु जो लौटा दिए जाते हैं, इला अर्ज़लिल उमरी निकम्मी उम्र की तरफ, लंबी उम्र की, लिकैला यअलम ताकि वो ना जाने, बाद इल्मिन जानने के बाद, शैअन कुछ भी, कि जब इंसान बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाता है तो वो सारा नॉलेज, सारा इल्म, अब दिमाग कमजोर हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की याददाश्त कमजोर होने लगती है, भूलने का आदी हो जाता है, चीजें भूलने लग जाती है। जवानी में याददाश्त तेज होती है, हर चीज याद होती है, लेकिन बुढ़ापे में आज़ा भी कमजोर हो जाते हैं, जहन भी कमजोर हो जाता है, नजर भी कमजोर हो जाती है, सिमात भी कमजोर हो जाती है, हर चीज की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाती है। तो कुछ को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाते ताकि वो जो कुछ जानना था उस जानने के बाद अब कुछ ना जान सके। इन अल्लाह अलीम कदीर बेशक अल्लाह ताला ही जानने वाले हैं और कुदरत वाले हैं। दुआ में भी आते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उमरी, लंबी उम्र से भी पनाह मांगी। अल्लाह ताला सेहत आफियत के साथ चलता फिरता है इस दुनिया से ही क्या करे, ले जाए, किसी का मोहताज ना बनाए, वरना बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए इंसान मोहताजी की तरफ चला जाए, नजर आना, अल्लाह ना करे नजर आना बंद हो जाए, सुनना बंद हो जाए, बाज़ का चलने फिरने से इंसान कासिर हो जाता है, अपनी जो हवाइज है उनको भी पूरा नहीं कर सकता। क्या इंसान, क्या औकात है इंसान? कुछ भी नहीं। तो इस वजह से दुआ भी आती है ना हदीस में, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उमरी, बहुत लंबी उम्र से भी मैं क्या मांगता हूँ, पना, ऐसी लंबी उम्र कि जिसमें ये चीजें पैदा हो जाए कि इंसान भूलने का आदी हो जाए, इंसान कमजोर हो जाए, हवास कमजोर हो जाए, सारी चीजें कमजोर हो जाए, इंसान किसी का मोहताज बन जाए। ऐसी उम्र से भी क्या मांगनी चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। और असल तैयारी रखनी चाहिए आखिरत, जो अक्सर मैं कहते रहता हूँ कि हमारी जो असल मंजिल है, असल मकसद है, उसकी तरफ क्या रखनी चाहिए, तवज्जो रखनी चाहिए। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 70 आयत हमारी हो गई। इस सूरत के 9 रुकू भी हो चुके हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से साथ साथ रोजाना याद करते रहे।
اگلے انشاءاللہ کوشش کریں گے اتوار پیر منگل بدھ جمعرات 4 دنوں میں جتنا ہو جائے گا اتنا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ لوگ ایگزام کی تیاری شروع کر دیجیے گا جہاں تک ہو جائے گا وہاں. ٹھیک ہے چلیں آپ لوگ بس آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. آپ لوگ اس کو یاد کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. آج کون کون پریزنٹ ہیں؟ ڈاکٹر راہیل صاحب ہیں, مدثر بھائی ہیں اور یاسمین ہیں. ربیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, عظمیٰ کا موبائل خراب ہو گیا ہے. چلیں اللہ آسانی فرمائے. ٹھیک ہے چلیں.